تو یہ جو رات ہے اب ہم کس طرح منا رہے ہیں؟ اب دوسری طرف آ جائے، ہم کس طرح منا رہے ہیں؟ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو محبوب کے طریقے پہ چلے. میں مانتا ہوں محمد رسول اللہ اس رات کو قبرستان تک گئے. اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے. اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گئے. وہ تو رات کے اندھیرے میں گئے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی. تم تو موٹر سائیکل پہ جاتے ہو چیختے چلاتے ٹولیاں بنا کے، تو کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ وہ تو گئے، ان کے لیے قرآن پڑھا وہاں جا کے. تم جاتے ہو غیروں کے طریقے پہ موم بتیاں گاڑ کے، پھول ڈال کے، تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ ڈالتے ہو. کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ انہوں نے تو اس رات کو قیام کیا، نیت باندھی اپنے رب کے حضور 2 رکعت نماز کے لیے. تم جاتے ہو جلسے کرتے ہو اور جا کے جلسوں میں باہر رسگلے کھاتے ہو، گلاب جامن کھاتے ہو، بریانیاں کھاتے ہو، اور جو شاعر کلام پڑھتا ہے جس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، اس کو 500 روپے کے نوٹ دیتے ہو، نہ عشاء کی نماز پڑھتے ہو، نہ فجر کی نماز پڑھتے ہو. تو کیا تم نے سنت کے مطابق اس رات کو ادا کر دیا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا، یہ کہتے ہیں بہت کچھ کرنا ہے، تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر غلط ہیں. جو کرنا چاہیے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے یہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا مطلب دونوں نے ہی ایک خوبصورت موقع، اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے ہیں بار بار اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کا. اللہ موقع عطا فرماتے ہیں. تکلیف پہنچتی ہے نا، اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ بندہ مجھ سے رجوع کرے گا، لیکن بندہ تکلیف پہنچنے پر رجوع نہیں کرتا. دنیا میں اس کے قصوروار ڈھونڈتا ہے کہ کون کون اس تکلیف کے قصوروار ہے. اللہ سے رجوع نہیں کرتا. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اللہ موقع عطا فرماتے ہیں آ جاؤ کامیابی کی طرف. بندہ اس کو نظر انداز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بار بار موقع عنایت فرماتے ہیں. سائل دروازے پر آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو. امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ صدقے کے اتنے زبردست اثرات دیکھے. فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بالکل ظالم قسم کے تھے، وہ بھی جب صدقہ دیتے تھے تو ان کو بھی فائدہ ہو کے ہی رہتا تھا. اللہ بار بار موقع دیتے ہیں کہ چلو آؤ ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں بخشنے کا، آؤ ہم تمہیں موقع دیتے ہیں معاف کرنے کا، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کا، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں نیک بننے کا، ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں اپنا مزاج بدلنے کا. لیکن بندہ ان موقعوں کو ضائع کرتا ہے. یہ خوبصورت موقع ہے شعبان کا مہینہ، اور شعبان میں یہ شب جو ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت رات ہے کہ اس رات میں ہم اپنے رب کو منا سکتے تھے. تو جب بندہ کسی کو مناتا ہے تو کیسے مناتا ہے جی؟ ہماری کسی سے بگڑی ہوئی ہو، ہم اگر وہ سڑک پہ مل جائے تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سائیڈ کو ہو جائے وہاں بات کریں گے. پیچھے پیچھے چل کے جاتے ہیں کہ اپنے گھر پہنچ جائے وہاں بات کریں گے. کیوں؟ اگر سرے بازار اس سے بات رکھوں گا، اپنا گلہ کروں گا، یہ مجھ پہ گلہ کرے گا تو 10 لوگ اور سنیں گے. اللہ معافی کے موقع دیتے. محمد رسول اللہ نے حکم دیا کہ معافی کے مواقع، معافی کے نوافل اپنے گھر میں ادا کریں تاکہ بندہ ہو، بندے کا رب ہو، بندہ اپنے رب سے کھل کے بات کر سکے، کھل کے رو سکے، کھل کے یہ کہہ سکے کہ مجھ سے فلاں رات میں یہ گناہ ہو گیا، کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں فلاں دن میں اپنے اوپر ظلم کیا، کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں نے اتنی بار ٹھگی ماری، کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. تمہیں موقع دیا کہ چلو آؤ الگ سے بات کر لیں، اپنا معاملہ نپٹا لے. تم نے کہا وہ موقع نہیں چاہیے. یہ موقع تو رات کو بدماشی کرنے کے لیے میسر کیا جائے گا. خوبصورت موقع ہاتھ سے چلا گیا. مولویوں کو بلاتے پھرتے ہو، بچوں کو لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی.
بچے گھر بھیج دیجئے، بچے گھر بھیج دیجئے، قرآن شریف پڑھوانا جتنے بچے مرضی مدرسوں کے بچے لے جاؤ، ان کو بھی پتا ہے کہ پورا پارا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس چودھری صاحب نے بریانی کھلانی ہے، بس 2 4 صفحے اکٹھے پلٹتے رہو، جیسا تیری کھلانے کی نیت ہے ویسی ان کی پڑھنے کی نیت ہے۔ نہیں یقین آتا تو پوچھ لو کسی کو۔ بالکل حیرت کی بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں اسلام دنیا کا سب سے جدید مذہب ہے، اسلام ٹیکنیکلی بات کرتا ہے، اسلام روایتوں کی بات کرتا ہے، اسلام قدر و قیمتوں کی باتیں کرتا ہے، لیکن آپ اسلام کے ساتھ پیسے کی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اسلام کے ساتھ دھوکے کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دھوکہ نہیں ہے، باپ تمہارا مر جائے دعا مدرسے والے کرے، نہ خود تو دعا بھی نہیں کر سکتا اپنے باپ کے لیے، والدہ کا تمہاری انتقال ہو جائے دعا مدرسے کے بچے کریں، گھر کے اندر پریشانی ہو جائے دعا پیر صاحب کریں، بدماشی تم کرو، سود تم کھاؤ، بے ایمانیاں تم کرو، لوگوں کے دل کو تم دکھاؤ، پڑوسیوں سے ریاکاری تم کرو، بھائیوں کے ساتھ دشمنیاں تم نکالو، دعا تمہارے پیر صاحب کریں گے۔ وہ بھی اگلا بھی کہندا ٹھیک ہے جدو جانے 20-25 ہزار مل جاتے تو دعا ہی کرنی تھوڑے لیے کہ اللہ اداں دے مرید قائم رہن، جے اداں دا مرید اداں دا پیر ہے پھر۔ اگلا بھی کہتا ٹھیک ہے بس ماشاءاللہ سبحان اللہ، تم ہمیں پیر کہتے رہو ہم تمہیں اچھا مرید کہتے رہے۔ آپ نے سنا ہے قصہ؟ اچھا آپ تو سن نہیں سکتے کیونکہ آپ بخاری پڑھتے نہیں ہیں، بخاری کا اچھا آپ کو کوئی سنا بھی نہیں سکتا کیونکہ جنہوں نے سنانی ہے وہ تمہیں گھی تو اصلی چاہیے، دیسی گھی اصلی، دودھ اصلی، مولوی چاہیے 5000 روپے مہینے والا جو بس قرآن نماز پڑھا دے تمہاری۔ ایسے بے ایمان لوگ ہیں، ایسے بے ایمان لوگ ہیں۔ اب قصہ تو وہی پڑھ کے سنائے گا، اب جو ایماندار امام لا کے رکھو گے جس کی ضرورتیں پوری کرو گے، اگلا اپنے بچوں کی ضرورتوں سے غافل ہو جائے، خود کفیل ہو جائے تو وہ روزانہ بخاری پڑھے گا، پھر تمہیں بٹھا کے کہے گا نہیں یہ بھی سنتے جاؤ محمد رسول اللہ نے ایسا کیا تھا۔ اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ نہیں، پردھان جی کو وہ والا مولوی اچھا لگتا ہے جو 2-3 دفعہ تعریف کر کے گیا ماشاءاللہ بہت اچھا پتھر لگایا مسجد میں، مولوی دے گھر نیانے پاویں بھوکے مردے رہن مسجد میں پتھر اچھا لگایا ہے۔ غریب چاہے خالی لوٹ جائے، ماں چاہے گھر میں روتی رہے، یہ جتنے زیادہ قبرستانوں میں ملیں گے نا آپ کو شب برات کی رات، ان کو پوچھو